بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج حصہ اول نظری فلکیات کا آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی مثلث کے ضلع اور زاویے معلوم کرنے کے طریقے سیکھیں گے۔ تو مثلث کے اندر چونکہ 3 ضلع ہوتے ہیں اور 3 زاویے ہوتے ہیں، ضلعوں کے درمیان جو نسبتیں تھیں وہ نسبتیں ہم نے پڑھی تھیں کہ متقابلہ اور وتر، یعنی ضلعوں کے جو ہم نے نام رکھے تھے۔ تو آئیے ہم مختصراً ضلعوں کے ناموں کو اور زاویوں کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے درمیان نسبتوں کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں تاکہ اگلا جو سبق ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یہاں پر ہم نے چونکہ سطحی مثلث کو پڑھنا ہے سب سے پہلے، اور اس میں 90 درجے کا یہ سی زاویہ ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے، اور سامنے والے اس کے جو ضلع ہے اس کو ہم نے وتر کہنا ہے، یہ وتر ہے۔ اور اے زاویہ، بی زاویے کو اگر ہم مراد لیں تو اس کے ساتھ والا جو ہے متصلہ کہلائے گا، اور اس کے بالکل سامنے والا متقابلہ کہلائے گا۔ بی زاویے کو دیکھتے ہوئے متقابلہ اور وتر کے درمیان نسبت کا نام سائن ہے، متصلہ اور وتر کے درمیان نسبت کا نام کوس ہے، متقابلہ اور متصلہ ضلع کے درمیان جو نسبت ہوگی، پیمائش ہوگی، اس کا نام ٹین ہم نے رکھا تھا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس میں سے کسی ایسا ضلع جس کی مقدار جس کی پیمائش ہمیں معلوم سینٹی میٹر میں نہیں ہے، تو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کی آپ کاغذ کے اوپر بھی اگر کوئی ایسی تکونی شکل بنا لیں، یا پرکار ہوتی ہے جو اسٹیشنری سے مل جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اوپر بھی پیمائش لکھی ہوتی ہے، تو مثلث کے اوپر تو ہم اس پرکار کے بغیر، کسی بھی چیز کے بغیر ہم کس طریقے سے پیمائش کر سکتے ہیں مثلث کی، چاہے وہ مثلث چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو ہم اس کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو یہ نسبتیں ہمیں معلوم ہو گئی۔ اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ 3 چیزیں، یعنی اس مثلث کے 6 چیزیں ہیں، اس کے اندر 3 ضلع اور 3 زاویے، تو اس میں سے اگر ہمیں 3 چیزیں معلوم ہوں تو چوتھی چیز ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ یہ جو سی زاویہ ہے 90 درجے کا، یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، اس کو چھوڑ کر باقی 2 چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یعنی اس سمیت کل 3 چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس کو اگر ہم شمار کریں اور اس کے ساتھ باقی 2 چیزوں کو شمار کریں تو تقریباً عقلی طور پر شروع میں تو 2 صورتیں بنیں گی، اور میں سے سب سے پہلی صورت یہ ہوگی کہ ایک ضلع اور 2 زاویے معلوم ہوں۔ تو 2 زاویے میں ہم 90 درجے کا جو سی زاویہ اس کو شمار کر ہی لیتے ہیں پہلے، تو عقلی طور پر 2 ہی صورتیں سامنے آئیں گی، یا تو ایک ضلع اور 2 زاویے ہمیں معلوم ہوں، یا 2 ضلع اور ایک زاویہ ہمیں معلوم ہو۔ تیسری کوئی صورت یہاں پہ بنتی نہیں ہے۔ اب جب 90 درجے کا زاویہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے تو اس کے ساتھ باقی 2 چیزیں کون سی ہونی چاہیے، تو اس میں پھر 6 صورتیں عقلی طور پر بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ سی زاویہ جو 90 درجے کے، اس کے ساتھ ہمیں معلوم شدہ جو چیزیں ہیں وہ ایک زاویہ اور وتر ہو، وتر ضلع، ایک زاویہ اور وتر۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ ایک زاویہ اور متقابلہ ساتھ معلوم ہو۔ تیسری صورت یہ ہوگی کہ ایک زاویہ اور متصلہ معلوم ہو۔ چوتھی صورت وتر اور متقابلہ معلوم ہو۔ 5ویں صورت وتر اور متصلہ معلوم ہو، اور 6ٹھی صورت متصلہ اور متقابلہ معلوم ہو۔ تو یہ کل 6 صورتیں عقلی طور پر بن جاتی ہیں۔ ہم ان میں سے ہر ایک صورت کو لے کر آپ کے سامنے حل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مثلث ہمارے پختہ ہو جائے، اور ہر ضلع کو اور ہر زاویے کو مختلف اینگل سے ہمیں معلوم کرنے کا طریقہ آ جائے، تاکہ آگے ہمیں عملی فلکیات کے اندر کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو آئیے ہم ایک ایک کر کے، سب سے پہلی صورت ایک زاویہ اور وتر معلوم ہو اور ساتھ 90 درجے کا زاویہ معلوم ہو، تو چوتھی چیز ہم کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں، تو آئیے ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ پہلی صورت ایک زاویہ اور وتر معلوم ہو، اس کی ہم پہلے ایک شکل بنا دیتے ہیں تاکہ جو چیزیں ہمارے پاس معلوم ہیں وہ ہم اپنے پاس
نوٹ کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، اس کے بعد جو موجود ہے اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں۔ سائنٹیفک کیلکولیٹر کو استعمال کرنا ہوگا اس میں، اور اس کو ہم نے سیکھنا ہوگا اس دوران، اور ہم ایک ایسا سبق بھی بنائیں گے جس میں ہم آپ کو سائنٹیفک کیلکولیٹر کو استعمال کرنے کا پورا طریقہ بھی بتائیں گے۔ لیکن فی الحال ہم آپ کو حل کرنے کے دوران بٹن بتائیں گے کہ ان بٹنوں کو آپ استعمال کریں گے تو آپ یہ حل کرتے جائیں گے۔ تو قائمۃ و زاویہ مثلث ہے، اور اس کا ہمیں جو چیز معلوم ہے وہ ہے ایک زاویہ اور ایک اس کے ساتھ وتر، اور یہ جو سی زاویہ ہے 90 درجے کا، یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے، اور ادھر سے یہ جو زاویہ بی ہے یہ ہمیں معلوم ہے، ایک زاویہ یعنی بی، اس کی مقدار ہے 30 درجے کا، یہ زاویہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، اور ساتھ ہمیں وتر معلوم ہے، وتر ہے ہمارے پاس 8 سینٹی میٹر، 8 cm، اور بی زاویے کو دیکھ کر ہم چونکہ حل کر رہے ہیں تو یہ چونکہ 30 ہے، اس کے ساتھ والا جو ضلع ہوگا یہ متصلہ کہلائے گا، اور اس کے برابر والا جو ہوگا سامنے والا وہ متقابلہ ہوگا، متقابلہ۔ اب ہمارے پاس 3 چیزیں معلوم ہیں، 2 زاویے ہمارے پاس ہیں اور ایک وتر ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ جو مجہول ہے وہ اے زاویہ بھی مجہول ہے ہمارے سامنے، اور ساتھ ہی متصلہ ہمارے سامنے مجہول ہے، اور متقابلہ مجہول ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے متقابلہ معلوم کر لیتے ہیں، یعنی یہ متقابلہ ہم سب سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ اگر زاویہ بی 30 درجے ہو اور وتر 8 سینٹی میٹر ہو تو متقابلہ کتنے سینٹی میٹر ہوگا، تو یہ متقابلہ ہم معلوم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم متقابلہ اور وتر کے درمیان نسبت کو دیکھیں گے۔ جب وہ نسبت معلوم ہو جائے گی تو نسبت معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ متقابلہ اور وتر کے درمیان جب ہم نسبت دیکھیں گے تو وہ سائن اس نسبت کا نام ہے، تو لکھنے کا کیلکولیٹر کے اندر بہت آسان طریقہ ہے کہ سائن کا بٹن ہے، اس سائن کے بٹن کو ہم کلک کریں گے، اس کے اوپر سائن لکھا ہوا ہے SIN، اس کو کلک کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ فوراً بی زاویہ جو ہے وہ 30 ہے وہ ساتھ لکھ دیں گے بغیر سپیس دیے، برابر کا بٹن دبائیں گے تو آگے ہمیں متقابل اور وتر کے درمیان نسبت لکھی ہوئی مل جائے گی۔ تو اب ہم متقابلہ کو معلوم کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ متقابلہ کو معلوم کرنے کے لیے جو ساتھ معلوم ہے وہ ہم نے ساتھ لگانا ہوگا، تو معلوم ہمیں وتر ہے، متصلہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم متصلہ کے ذریعے سے اس کو معلوم کر سکیں، یہ بھی مجہول ہے، اور وتر ہمارے پاس البتہ معلوم ہے، اور زاویہ 30 بی زاویہ یہ ہمیں معلوم ہے، تو اس لیے ہم متقابلہ کو وتر کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں۔ تو متقابلہ بٹا وتر یہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ متقابلہ بٹا وتر کیا ہے جی؟ متقابلہ بٹا وتر وہ ہے سائن، تو گویا کہ سائن نسبت سے ہم آج معلوم کرتے ہیں متقابلہ کی قیمت کو۔ تو سائن کے ساتھ چونکہ نسبت ہم نے دیکھنی ہے سب سے پہلے متقابلہ اور وتر کی، جب نسبت ہمیں معلوم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم متقابلہ کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ تو نسبت کیسے معلوم ہوگی؟ ابھی بتایا کہ سائن لکھیں گے کیلکولیٹر کے اندر، اس کے بعد بی زاویہ جو ہے جس زاویہ کو دیکھ کر ہم نسبت معلوم کر رہے ہیں وہ ہے، اس کی یہ رقم لکھیں گے، تو یہ خود بخود آپ کے سامنے وہ کیلکولیٹر میں یہ جواب آ جائے گا۔ تو سوال حل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے چونکہ متقابلہ کو معلوم کرنا ہے وتر کے ذریعے سے، تو متقابلہ بٹا وتر چونکہ سائن ہوتا ہے تو یہی والی نسبت یہاں پہ لگے گی اس کو معلوم کرنے کے لیے۔ اب لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سائن تھیٹا ہم کہیں گے، یہ جو بی زاویہ جس کو لے کر ابھی ہم متقابلہ کو معلوم کر رہے ہیں تو اس کو ہم تھیٹا کا نام دیں گے، تو یہ تھیٹا ہوتا ہے اور اس کا یہ نشان ہوتا ہے، سائن تھیٹا برابر ہے متقابلہ بٹا وتر۔ اب ہم معلوم کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ کیلکولیٹر کا استعمال بھی ہم کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ آخر میں آ کر جو جواب آئے گا وہ متقابلہ کی پیمائش ہوگی۔ اب دیکھیں، برابر کا بٹن دبائیں اور سائن لکھ دیں اس طریقے سے جس طرح میتھ کو حل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، سائن تھیٹا کی جگہ پر رقم لکھ دیں، آپ زاویے کی 30 ہے، برابر ہے متقابلہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو اسی طریقے سے اس کو لکھ دیں، اور
وتر ہمیں معلوم ہے تو وتر کی جگہ پر ہم اس کی قیمت ڈال دیتے ہیں 8 سینٹی میٹر. تو یہ ہم نے لکھ دیا جی، جہاں پہ جو چیز ہمیں معلوم تھی اس کی جگہ پر ہم نے اس کی قیمت لکھ دی. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سائن 30 ہے تو سائن 30 کو ہم نے لکھنا ہے کیلکولیٹر کے اندر. سائن لکھیں گے، اس کے بعد 30 لکھیں گے تو جو جواب آئے گا، تو ہمارے پاس جو جواب آیا ہے وہ ہے 0.5. 0.5 یہ متقابلہ اور وتر کے درمیان نسبت ہے جو سائن جس کا نام ہے. تو یہ سائن نکل آیا 0.5 برابر ہے. اسی طریقے سے لکھیں گے برابر ہے متقابلہ بٹا 8. اب پھر یہاں پہ ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ میتھ کا یہ اصول ہے کہ جو معلومات ہوں ان کو ایک ساتھ کیا جاتا ہے، مجہولات کو ایک ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ 8 یہ وتر ہمیں معلوم ہے، ادھر ہمیں سائن بھی معلوم ہوگی 0.5 لیکن متقابلہ مجہول ہے، لہٰذا جو معلوم ہے اس کو ایک طرف کرتے ہیں اور مجہول کو دوسری طرف کرتے ہیں. تو معلوم 8 ہے، 8 کو ہم برابر سے بائیں طرف لے آئیں گے، 0.5 کے ساتھ لے آئیں گے تاکہ معلومات ساری اکٹھی ہو جائیں. تو یہ اصول ہے میتھ کا کہ یہ برابر کے کی جو علامت ہے اس سے جو عدد دوسری طرف جائے گا تو اس کی علامت بھی ساتھ ساتھ چینج ہو جائے گی. اب 8 یہاں پہ تقسیم ہو رہا تھا، بٹا کا مطلب تقسیم ہے، تو جب یہ برابر سے بائیں طرف آ جائے گا تو یہ تقسیم کے بجائے اس کا الٹ یعنی ضرب ہو جائے گا. لہٰذا ہم یہاں پر جب 8 لکھیں گے 0.5 تقسیم 8 نہیں لکھیں گے بلکہ ضرب 8 لکھیں گے، کیونکہ یہ برابر کے بٹن سے اس طرف آ کر یہ ضرب ہو گیا. اور اس طرف چونکہ متقابلہ رہ گیا اکیلا، تو متقابلہ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو عدد جب ایک اپنی جگہ بدلتا ہے تو میتھ کے اندر یہ اصول ہے کہ اس کے پیچھے ایک رہ جاتا ہے، تو متقابلہ بٹا 1. تو یہ ہمارے سامنے آ گیا جی 0.5 ضرب 8 برابر ہے متقابلہ بٹا 1. اب 8 ضرب 0.5 یہ بھی ہم کیلکولیٹر کے اندر اس طریقے سے لکھیں گے، 0 پھر اشاریہ پھر 5 لکھیں گے، پھر ضرب کا بٹن دبائیں گے، ضرب کے بٹن کے بعد پھر ہم 8 کلک کریں گے اور برابر کا بٹن دبائیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے. تو ہم نے جب اس کو کیلکولیٹر کے اندر اس طرح کیا تو ہمارے پاس جواب آیا ہے 4 اور برابر متقابلہ. یاد رکھیں کہ یہ متقابلہ کے نیچے اگر 1 آ جائے، یعنی نیچے یعنی بٹا کے اندر جو جب نیچے اگر 1 آ جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، سمجھ لیں کہ بس یہ متقابلہ ہی ہے. ہاں اگر اوپر کوئی آ جائے، شمار کنندہ کی جگہ پر اگر 1 کی علامت 1 کا عدد آ جائے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، لیکن نیچے آ جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ کلعدم ہوتا ہے. لہٰذا 1 کو ہم نے کلعدم کر دیا، لہٰذا متقابلہ رہ گیا برابر 4. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ متقابلہ جو ہے یہ یہاں پر ہمارے مثلث کا جب اس کا سائن 0.5 ہو یعنی 20 زاویہ اس کا 30 ہو تو اس صورت میں، اور وتر اس کا 8 سینٹی میٹر ہو تو ایسی صورت میں متقابلہ ہمارا ہوگا 4 سینٹی میٹر. تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے کہ متقابلہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے اور وہ ہے 4 سینٹی میٹر. اچھا، اب ہم متصلہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. متصلہ ہمارے پاس مجہول ہے تو وہ بھی ہم معلوم کرتے ہیں. متصلہ معلوم کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو کون سی نسبت لگے گی؟ اگر ہم متصلہ کو وتر کے ساتھ نسبت دیکھ کر معلوم کریں، متصلہ بٹا وتر، اس نسبت کا نام ہم نے پڑھا کوس. اس سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وتر معلوم ہے. اس طریقے سے متقابلہ اور متصلہ، متقابلہ بٹا متصلہ ہم نے پڑھا تھا 10 نسبت لگا کر بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس متقابلہ معلوم ہو گئے. تو آئیے دونوں لگا کر معلوم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم متصلہ معلوم کرتے ہیں کوس کے ذریعے سے، یعنی متصلہ بٹا وتر کے ذریعے سے. تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ متصلہ بٹا وتر برابر ہے کوس تھیٹا، یعنی وہ زاویہ جو 20 زاویہ ہے. اب برابر کا بٹن ہم دبائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کوس اسی طریقے سے لکھتے ہیں اور تھیٹا کی جگہ پر اس کی رقم لکھ دیتے ہیں جو کہ 30 درجے تھی. متصلہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ایسے ہی لکھ دیتے ہیں اور وتر معلوم ہے 8 سینٹی میٹر، ایسے لکھ دیں گے.
برابر ہے کوس 30۔ وہاں پہ کیلکولیٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دائیں طرف درمیان کے اندر آپ کو ایک بٹن ملے گا جس کے اوپر COS لکھا ہوگا کوس، تو جب اس کو آپ دبائیں گے تو اس کے بعد 30 لکھیں گے تو انہوں نے متصلہ اور وتر کے درمیان جو نسبت ہے کیلکولیٹر میں خود بخود محفوظ ہے، آپ کو خود بخود وہ نکال کر دے دے گا کہ بھئی متصلہ اور وتر کے درمیان نسبت کیا ہوگی جب کہ زاویہ 30 ہو، تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم نے جب یہ کیا تو ہمارے سامنے جواب آیا 0.866 0.866 برابر متصلہ بٹا 8۔ اب ہم وہی طریقہ اپنائیں گے جو پہلی صورت میں ہم نے اپنایا تھا کہ جو معلومات ہیں ان کو ایک ساتھ کریں گے، مجھولات کو دوسری طرف کریں گے۔ تو 8 ہمیں معلوم ہے، اس کو ادھر 0.866 کے ساتھ لے آتے ہیں تو ادھر آ کر یہ ضرب ہو جائے گا، تو 0.866 ضرب 8 برابر متصلہ بٹا 1۔ اب ہم ضرب دیتے ہیں 0.866 کو ضرب 8 کرتے ہیں، تو کیلکولیٹر کے اندر ہم نے جب اس کو ڈالا تو جواب ہمارے پاس آیا 6.9282 برابر متصلہ۔ جب نیچے مخرج کی طرف 1 ہو تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لہذا جواب آیا 6.9282۔ تو یہ ہو گیا ہمارا متصلہ۔ تو یہاں پر ہم لکھ بھی سکتے ہیں کہ 6 سینٹی میٹر ہے اور کچھ آگے اشاریے میں ہے 6.9282۔ تو یہ ہمارا متصلہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ یہ تو ہم نے متصلہ کو معلوم کیا ہے کوس کی نسبت لگا کر۔ ہم نے کہا کہ ہم متصلہ کو متقابلہ بٹا متصلہ یعنی 10 کی نسبت لگا کر بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ جب 10 کی نسبت لگا کر ہم معلوم کریں گے تو اس صورت میں بھی جواب یہی 6.9282 ہی آئے گا، لیکن تھوڑا سا حل کرتے ہوئے تبدیلی ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم 10 کی نسبت لگا کر بھی معلوم کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں یہاں پر۔ تو 10 کی نسبت اگر ہم لگائیں تو 10 تھیٹا برابر متقابلہ بٹا متصلہ، پھر 10 تھیٹا کی جگہ پر 30 جو درجہ ہے اس زاویے کی رقم مقدار ڈال دی۔ متقابلہ ہمیں معلوم ہے وہ ہے 4 سینٹی میٹر، یہ گزشتہ میں ہم نے معلوم کیا تھا، یہ 4 سینٹی میٹر ہے، اور بٹا متصلہ ہمیں متصلہ گویا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 10 کے ذریعے سے کیا جواب آتا ہے 10 نسبت کو استعمال کرتے ہوئے۔ 10 کا بٹن دبائیں کیلکولیٹر کے اندر، اس کے بعد آپ 30 لکھیں تو کیا جواب آتا ہے؟ ہمارے پاس جواب آیا ہے 0.57735 برابر 4 بٹا متصلہ، اسی طریقے سے لکھیں گے، برابر کا بٹن دبائیں۔ اب جو معلومات ہیں ان کو ایک ساتھ کریں گے، مجھولات کو دوسری طرف کریں گے، تو یہاں پہ 4 جو ہے اس طرف اوپر ہے تو وہ ہمیں معلوم ہے، تو یہاں اس طرف آ کر یہ نیچے پہنچ جائے گا، وہ ادھر شمار کنیدہ بن رہا ہے تو ادھر آ کر یعنی ہر ایک جب بدلے گا ایک اپنی جگہ کو تو وہ اس کا الٹ ہو جائے گا۔ تو 0.57735 بٹا 4 برابر 1 بٹا متصلہ۔ اب یہاں پہ تھوڑا غور کریں کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر اوپر 1 ہو تو اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے، تو یہاں پر 1 بٹا متصلہ ہے اور ادھر جو ہے 0.57735 بٹا 4 ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں جو چاہیے وہ ہے متصلہ چاہیے، 1 بٹا متصلہ نہیں چاہیے، لہٰذا ہم متصلہ کو اوپر کرتے ہیں، 1 کو نیچے کرتے ہیں، ادھر سے بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ 4 کو اوپر کرتے ہیں اور اس کی جو 0.577 اس کو نیچے کرتے ہیں، تو بدلتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارا مقصود حاصل ہو جائے۔ تو آئیے ہم اس کو بدل دیتے ہیں۔
اب ہم نے بدل دیا، اوپر کا نیچے نیچے کو اوپر کر دیا، اور 4 تقسیمیں ہم نے 0.5775 کیا، تو جواب ہمارے پاس بالکل وہی آیا 6.9282 برابر متصلہ۔ تو یہ ہمیں معلوم ہو گیا متصلہ 10 کے ذریعے سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔